اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ آیا کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کے اندر سکونت اختیار کرنے اور جنت کی تمام چیزوں سے تمتع اٹھانے کا حکم عطا فرمایا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، پچھلی آیت کریمہ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو فرمایا کہ یہاں سے دفع ہو جا، ذلیل ہے تو، خوار ہو کر نکل جا یہاں سے تو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت کریمہ کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ تو یہ جیسے اس نے اپنے لیے حکم سنا دفع ہونے کا، ساتھ ہی اس نے آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے کا حکم سنا، تو اس کا غصہ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا، وہ بفر گیا۔ وہ پہلے وہ چیلنج دے چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ میں اس کی اولاد میں سے لوگ جو ہیں ان کو ڈھانٹی مار لوں گا، احتناق کر لوں گا، میں لوگوں کو تیری راہ پر نہیں آنے دوں گا، دائیں بائیں بیٹھوں گا، آگے پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، ان کو گھیر لوں گا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَا آدم اسکن، اے آدم اسکن، تم رہو، انتا آپ رہو جنت میں، وزوجک اور آپ کی بیوی رہے جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا اور جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاتے رہو، جہاں سے چاہو کھاتے رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت سے منع فرمایا تھا اس درخت کی تاثیر ہی ایسی تھی، جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہی ہوا بعد میں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا، ان دونوں کو، یعنی حضرت آدم کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اصل میں اسے پہلے پتہ چل گیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی نا، جب آپ کی تخلیق فرمائی تو یہ شیطان جو ہے نا آپ کے ارد گرد، ابھی تک آپ میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، ایسے آپ کے جسم کا جو ہے نا ڈھانچہ شریف وہ بنا تھا، یہ ارد گرد گھومنے لگا، دیکھنے لگا کہ یہ کیا چیز ہے، اسے کچھ نہ کچھ سمجھ آیا، یہ کچھ چیز تیار ہونے لگی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم شریف جو ہے نا اندر سے خالی ہے، سارا اندر سے سارا خالی ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کا جسم اندر سے خالی دیکھ کر، یہ باہر سے ہی ہے سارا، اندر سے خالی ہے، تو اس نے یہ کہا تھا خالق خلقا لا یتمالک، اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی مخلوق بنائی ہے جو اندر سے خالی ہے، جو اندر سے خالی ہے، مطلب اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی، جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے اس کے اندر ہوا بھر دیں گے۔ یہ شیطان نے اس وقت کہا تھا خالق خلقا لا یتمالک، اس نے کہا یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکے گی، جب چاہیں گے وسوسہ ڈالیں گے، جو چاہیں گے اس سے کروا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، آیت کریمہ کے اندر منع فرما دیا رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہ فرمایا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے جی، ورنہ کیا ہوگا کہ تمہارا جو رہن سہن ہے یہاں پر، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں ضرورت کی بندے کو، ہیں جی، کھانا پینا ہے، رہائش ہے اور کپڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ہیں جی، اور فرمایا کہ تمہیں یہاں پہ نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ دھوپ لگتی ہے، اور فرمایا کہ لا تجوع فیہا ولا تعریٰ
نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تم بے لباس ہوتے ہو، یہیں پر تم سکون کے ساتھ رہو ہیں۔ وہی جنت جو ہے نا، تینوں ضرورت کی جو چیزیں ہیں، بنیادی انسان کی بنیادی ضرورت کی چیزیں جو ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو میسر تھی وہاں پر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہی تین چیزیں جو تمہیں یہاں پہ بغیر کسی محنت کے میسر ہیں، وہ تینوں چھن جائیں گی، اور جب پھر دنیا میں جاؤ گے تو یہی تینوں چیزیں تمہیں محنت کر کے کمانی پڑیں گی۔ جی یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت سے منع فرمایا تھا، اب لوگ جو ہے نا وہ اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا۔ جی کئی دیہاتی قسم کے جٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جاہل، ان کے پاس بندہ بیٹھ جائے تو وہ یہی پوچھتے ہیں، ہاں جی وہ درخت کس چیز کا تھا، جی یہ بتائیں اگر آپ کو پتہ ہے تو ہیں۔ اب اس درخت کے بارے میں معین طور پر کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یعنی کہ حتمی طور پر کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، کوئی گندم کا کہتے ہیں، کوئی کسی چیز کا کہتے ہیں۔ گندم کا درخت تو ہوتا نہیں ویسے، ہیں جی۔ ممکن ہے پھر خاموشی اس بات پہ ہو جاتی ہے کہ وہ جنت ہے، بھئی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے درخت اگا دیا ہو، ہیں جی۔ اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتہما، میں کہ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا لیبدی لهما، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے ما بوری عنہما من سوآتہما، اپنے جسم کی پوشیدہ جگہیں جو چھپی ہوئی ہیں انہیں۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان کے جسم کی جو پوشیدہ جگہیں ہیں وہ کھل جائیں، بس یعنی بے لباس ہو جائیں، یہ حضرت آدم اور حضرت حوا بے لباس ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اور شیطان نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے، اس درخت سے کھانے سے منع صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ درخت اگر تم کھا لو گے یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ یہ دو باتیں ہیں جس وجہ سے تمہیں منع کیا گیا ہے کہ تم نہ کھاؤ۔ اور جیسے یہ ہوتا ہے نا، ذہن میں آ جاتا ہے بندے کے، ایک بچہ چھوٹا سا، اس کی غذا ہی دودھ ہے، جی کچھ عرصے تک وہ دودھ ہی پیتا رہتا ہے، دودھ کے علاوہ کوئی شے نہیں کھا سکتا۔ گوشت دیں گے تو وہ گلے میں پھنسا لے گا، معدے میں چلا بھی جائے گا تو ہضم نہیں ہوگا، بڑے سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ آہستہ آہستہ جب اپنی عمر کو پہنچے گا، اپنی اقتداء کی عمر کو پہنچے گا تو پھر وہ گوشت بھی کھائے گا، پھر شیروں گوشت کھا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اسے، بڑی بڑی بھاری چیزیں کھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اسے، ہوتا نہیں ہوتا ایسے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں کچھ اس طرح کی باتیں آئیں کہ ممکن ہے کہ ہم اس وقت نئے نئے تھے، جنت میں داخل ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لیے منع کیا ہو کہ ابھی تم نے یہ نہیں کھانا، بعد میں جو ہے وہ اب جو ہے نا اجازت ہو جانی چاہیے تھی ہمیں، اب جو ہے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی کھاتے رہیں ہم ہیں۔ اس طرح کا اجتہاد کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ شیطان نے یہ دل میں ڈالا ان کے کہ یہ جو منع کیا گیا نا، اس منع کرنے کے پیچھے جو بات ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی یا پھر آپ فرشتے بن جائیں گے۔ اور اگلی بات دیکھیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وہ دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا۔ شیطان جو ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے سامنے قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا قسم خدا کی، اللہ پاک کی قسم، ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا کئی ٹھگ ہوتے ہیں جھوٹے، وہ قسمیں ایسے کھائیں گے 5-7 قسمیں اکٹھی کھا لیں گے ہیں تاکہ اگلے کو یقین ہو جائے۔ یہ بندہ مومن جو ہے نا وہ بڑا ہی بھولا بھالا ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، مومن جو ہے نا یہ بڑا بھولا ہوتا ہے، کریم کریم ہوتا ہے، ہیں جی، اور سخی سخی ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد، میں اور جو فاجر ہے، کافر ہے، میں وہ بڑا خب لئیم، وہ بڑا ٹھگ ہوتا ہے، وہ بڑا کمینہ ہوتا ہے، وہ بڑا چال باز اور شاطر ہوتا ہے۔ مومن جو ہے نا وہ جلدی باتوں میں آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا، آپ کے جو غلام ہوتے تھے نا وہ ایسے نماز شروع کر دیتے تھے، نماز زیادہ پڑھنی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ لگے کہ یہ بندہ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر چکا ہے۔ آپ جب کسی کو دیکھتے وہ نماز زیادہ پڑھ رہا ہے تو آپ فرماتے جا یا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ انہیں بھی پتہ چل گیا تھا غلاموں کو، وہ بھی جان بوجھ کے نمازیں زیادہ پڑھتے تھے۔ ایک بندے نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، یہ تو ایسا معاملہ ہے آپ کے ساتھ، صرف آزاد ہونے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، میں پھر اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہوں، اللہ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں نا، ہم وہ کھانے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جو ہے نا یہ جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے، اور خاص طور پر تب جب اللہ کا نام لیا جائے، جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تو یہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آج ہوتا ہے نا جی قسمیں کھاتے ہیں، تو فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام یہی ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے یہی مثال دی حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں آپ نے جب سنا کہ وہ وقاسمہما، وہ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ آیا کہ کوئی بندہ اس دنیا کے اندر یعنی یہاں رہتے ہوئے اللہ کے نام کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں آیا۔ آپ نے کہا کہ یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کیونکہ آپ خالق اور مالک کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب چاہنے والے تھے، تو آپ نے کہا کہ ممکن ہے ہم فرشتے بن جائیں تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ قسم بھی اس نے کھائی کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، اور قسم اس نے کھائی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ آیا، جو آپ نے اجتہاد کیا چلو فرشتے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ رہیں گے، یا اگر فرشتے نہ بھی بنے ہمیشہ رہنے والے بن جائے، ہمیں موت نہ آئے ہمیشہ رہنے والے بن جائیں، خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جائیں، چلو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہیں گے، یوں ہی ہم جنت میں رہیں گے اور خالق و مالک کے جلوے ہم دیکھتے رہیں گے۔ جی یہ ذہن میں آیا، اور آپ علیہ السلام جو ہیں صرف اس کی قسمیں کھانے کی وجہ سے اور ان باتوں کی وجہ سے آپ اس کی باتوں میں آ گئے۔ میں یار بات تو صحیح کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی لکم لمن الناصحین، اس نے کہا تھا کہ بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ ذہن میں رہے، کوئی بھی بندہ جو ہے نا یہاں پہ کسی کو اینٹنا چاہے، ٹھگی کرنا چاہے کسی کے ساتھ، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں میں بڑا تیرا خیر خواہ ہوں، یار قسم خدا کی تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا بھلا سوچ رہا ہوں، اور وہ دل میں کہہ رہا ہوتا ہے پتر ایک باری پھنس صحیح میری گلیں چ آ صحیح تینوں پھر دساں گا میں۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ تو یہ بھی ذہن میں رہے، کوئی بندہ کسی کا خیر خواہ ہو نا حقیقت کے اندر، وہ بھی اسی کو یہی کہتا ہے کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا قول جو انہوں نے اپنی قوم کو کہا وہ بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انی انصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا تھا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، جو ٹھگ ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ شریف بندہ نیک بندہ جو ہے نا وہ بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اب میرا خیر خواہ کون ہے دشمن کون ہے، مجھے کنویں سے بچانا کون چاہتا ہے اور کنویں میں گرانا کون چاہتا ہے، وہ بیچارہ فرق نہیں کر پاتا۔ آج پوری دنیا جو ہے آپ چلے جائیں، ٹھگ جو ہے نا اتنے ہو گئے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اتنے ٹھگ ہیں۔ اور جو بھی ٹھگی کرے گا کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ٹھگی کرے گا، قسم اٹھا کے ٹھگی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ گرا دیا، پھسلا دیا اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، پس جب انہوں نے درخت کو چکھ لیا تو بدت لہما سوآتہما، تو ان کے جسم کی پوشیدہ جگہیں ظاہر ہو گئیں، ان کے جسم کی پوشیدہ جگہیں ظاہر ہو گئیں۔ ایک روایت کے مطابق تو لباس تھا جنت کا جو پہنتے تھے، دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم الصلاۃ والسلام جو چیز ان کے جسموں کو ڈھانپتے تھی وہ جنت کے پھولوں کی کلیاں تھیں، جنت کے پھولوں کی کلیاں تھیں۔ وہی کلیاں جو ہے نا ایسی ترتیب کے ساتھ ان کے پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھیں کہ پورا کے پورا لباس لگتا تھا۔ ایک قول یہ ہے۔ اب کیا ہوا جی، انہوں نے جیسے اس درخت سے کھایا تو بدت لہما سوآتہما، پورا جسم ان کا ظاہر ہو گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے درختوں کے پتے جو ہیں وہ توڑ توڑ کر اپنے جسموں کو دونوں چھپانے لگے، اپنے جسموں کو چھپانے لگے جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر۔ یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں جو فرمایا نا والتین والزیتون، زیتون کی قسم ہے، والتین انجیر کی قسم ہے اور زیتون کی قسم ہے، ہاں جی انجیر کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ جنت کے باقی جو درخت ہیں نا وہ سارے اپنی جگہ کھڑے رہے،
انجیر نے جیسے دیکھے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بے لباس ہو گئے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کے دوڑ کے آیا آپ کے پاس آ کر کہا کہ میرے پتے توڑ لیں اور اپنے جسم کو ڈھانپ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کی قسم ارشاد فرمائی۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی یہاں پہ ایک مسئلہ ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں، بلکہ دو باتیں ہیں۔ جیسے شیطان نے وہاں کہا تھا کہ ان کو جنت میں نہیں رہنے دوں گا، میں ان کو نکلوا دوں گا، وہ اس نے کیا۔ اور آج دنیا کے اندر بھی بہت ساری جماعت ایسی جن کو وہ گھیر چکا ہے کہ ان کو جنت نہیں جانے دوں گا، ان کو پکا کر چکا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ساری چیزیں مباح فرما دی، ساری چیزیں کھائیں پئیں، ایک درخت ہے نا اس کے قریب نہ جانا۔ یہاں دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں حلال فرمائی ہیں، کچھ چیزیں منع فرمائی ہیں رب تعالیٰ نے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے، دکھ والا پہلو یہ ہے کہ ہمیں نیکی میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس چیز میں منع آتا ہے جس کے کرنے سے، جس کے کھانے سے، جس کے پینے سے رب نے منع کیا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر چلے جائیں آپ، حکیموں کی دکانیں دیکھ لیں، شربتوں سے بھری پڑی ہیں، وہ بزوری ہے، سندل ہے، پتہ نہیں کیا کیا کتنی اقسام کی شربت پڑے ہوئے ہیں، سب کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی پئیں وہ بھی پئیں، اس طرح پئیں۔ ہاں جی، لسی آ گئی، دودھ آ گیا، سوڈا آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباح فرمایا، سارا پیو تم۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ شراب کی طرف۔ شراب اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، ہمیں کہ سارے مشروبات پی لو لیکن شراب نہ پینا۔ ایک درخت منع کر دیا ہمیں بھی ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ بھاگنے والے زیادہ کس طرف ہیں؟ شراب کی طرف ہیں، زیادہ شوق ان کو اس طرف ہوتا ہے۔ اب یہ ایسے احمق ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کے اندر نفس سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں بھی جو پاور اور طاقت شراب کے ایک گھونٹ پینے سے حاصل ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ آیا سمجھ مسئلہ؟ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کماؤ، کھاؤ، مزے کرو ہیں، لیکن لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی صرف سود میں ہی ہو سکتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ سود کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں کماؤ کھاؤ، پوری دنیا میں جاؤ گھومو پھرو ہیں۔ سورہ جمعہ شریف دیکھ لیں آپ، فرمایا کہ جاؤ زمین میں پھیل جاؤ تم، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہو اور کھاتے پیتے رہو تم ہیں۔ لیکن ہم نے کیا، ہم نے سمجھا ہے کہ ترقی صرف اور صرف سود کھانے میں، حالانکہ یہ سود جو ہے یہ شجرہ ممنوع تھا ہمارے لیے۔ آج پوری قوم جو ہے نا ان کے پاس دلائل ہیں سود کے کھانے کے، سود کے نفع ہونے کے، نفع مند ہونے کے۔ جتنے بھی لبرل سیکولر ہیں ان کے سامنے آپ ایک بار کیا کہ دیکھ لیں بھائی، جو آپ IMF سے سود لیتے ہیں اس کو روک دیں ہیں، ان کے منہ سے فوراً کیا نکلے گا؟ بھائی پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ پوری دنیا سے کٹ جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے پھر بھوکے۔ کیا خیال ہے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے روٹی کھا رہے ہو تم، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو گے تو رب چھین لے گا تم سے؟ عجیب ہمکانہ سوچ ہے۔ تو لبرل جو ہے نا ان کا ذہن یہی ہے کہ ہر وہ کام جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ان کو خوبصورت لگے گا، اور یہی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے وہ کام ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جو رب نے منع کیے تھے ان کو۔ ہے یا نہیں؟ بیوی گھر میں ہے لیکن اس کو اپنی بیوی کے علاوہ باقی ساری سونی لگتی ہیں خواتین، ہے یا نہیں؟ بچے اپنے پیارے لگتے ہیں، بیوی دوسروں کی۔ شجرہ ممنوع رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا یار، شجرہ ممنوع رکھا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں بھی آدم علیہ السلام کو وہاں فرمایا تھا سارا کچھ کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ دنیا میں فرمایا سارا کچھ کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ہاں جی، ایک بندہ جو ہے نا مجھے کہنے لگا یہ ہاں جی حضرت آدم علیہ السلام اگر وہ درخت نہ کھاتے تو ہم آج جنت میں ہوتے۔ میں نے کہا حضرت ذرا آپ ارشاد فرمائیں آپ کے اپنے کرتوت اور اعمال کیا ہیں؟ آپ کو فوراً جناب اعتراض لاحق ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام پر۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا فناسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور بھولے ہوئے ہوئے ان سے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کے دل میں اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ نہیں پایا تھا، کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا ان کا یہ کام کرنے کا، بھولے سے ہوا ہے ان سے۔ میں نے کہا خالق اور مالک فرما رہا ہے اور تو اپنی بکواس کو، اپنی غلط حرکتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی وہ بھول گئے تو ہم بھول گئے، کیا ہوا بھائی؟
میں نے کہا ذلیل آدم علیہ السلام بھولے ہیں، ان کی بھول سے اللہ نے دنیا آباد کی ہے، تیری بھول سے دنیا برباد ہوتی ہے، فرق کر ذرا، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرنا ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں منع کی ہیں آپ ان سے رکے ہوئے ہیں؟ کہتے نہیں جی کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے شجرہ ممنوعہ بنایا تھا ایک، وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا وہ بھولے سے گئے تھے، اور تو جان بوجھ کے کر رہا ہے، رات دن رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے یہ ٹھان لی تھی کہ ان کو بے لباس کر دے، کیا کر دے؟ بے لباس کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان سمجھتا تھا اس درخت کے قریب جانے سے یہ بے لباس ہو جائیں گے، اس درخت کے قریب جانے سے بے لباس ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ ہمارے علماء نے شروع میں، آج کل کے تو مولوی بھی لبرل ہو گئے ہیں، ہمارے علماء نے شروع میں جب سر سید نے یونیورسٹی بنائی تھی اور کالج بنایا تھا، اس وقت علماء نے منع کیا تھا مسلمانوں اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا۔ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا اپنا مکتوب جو ہے نا، جو آپ نے عبد القیوم نامی بندے کو، پروفیسر کو بھیجا تھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، کسی کو شوق ہو پڑھنے کا تو آ کے پڑھ لے۔ ہیں جی، اس وقت اس نے بلایا آپ کو کہ آئیں جی، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کا افتتاح ہونے لگا ہے، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ آپ نہیں گئے، میں نہیں آتا۔ اس نے بعد میں خط لکھا، اس نے کہا آپ جیسے مولویوں کی وجہ سے سارا علم جو ہے نا شریعت کا وہ انگریزوں کے پاس چلا گیا، ہم خالی رہ گئے، سارا علم وہ لے گئے قرآن کا حدیث کا، ہم یہاں فارغ رہ گئے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں کہ بات یہ ہے، قرآن اور حدیث کا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کیا ہے، اور اس کے خادم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کیے ہیں۔ کافر جو ہے نا انگریز، اس کو دین کی ہوا تک نہیں لگی، اگر اس کو دین کی ہوا لگی ہوتی ان کی عورتیں ننگی نہ ہوتی اور یہ کافر نہ ہوتے۔ ہیں جی، عورتیں بے لباس ہوئی پھرتی ہیں، یہ کہتا ہے یار قرآن پڑھ کے کہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھ کے ننگا ہوا ہے ذلیل، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسی بکواس کرتے ہو؟ قرآن پڑھ کے ننگا ہوا ہو، قرآن پڑھ کے بے لباس ہوا ہے؟ قرآن پڑھ کے جناب سگا باپ جو ہے وہ بیٹی کو زنا سے منع نہیں کر سکتا، قرآن پڑھ کے انہوں نے یہ کیا ہے۔ ابھی انہوں نے جو بل پاس کیا ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کریم کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں؟ ہمارے علماء نے اسی کو منع کیا تھا۔ پھر میرے اشارہ میں اللہ فرمانے لگے، سنو، ماں و شما میں سے جو بھی زندہ رہا، ہم میں اور تم میں جو بھی زندہ رہا وہ دیکھ لے گا، اس جو نظام تعلیم ہے اس کے سب سے زیادہ جو ہے نا، سب سے بڑی ان کی ضرورت جو ہے نا وہ صرف پیٹ ہے اور شرمگاہ ہے، اور فرمایا کہ نماز روزے کی پابندی ترک کرنا ہے، یعنی نماز روزے کو چھوڑنا ان لوگوں کا مشغلہ ہوگا۔ ہم میں سے جو بھی زندہ رہا وہ دیکھ لے گا۔ میں نے کہا واہ، تیری ولایت کی نگاہ دیکھ رہی تھی پیر میرے علی شاہ، ہیں قربان تجھ پہ بھی۔ کیسے اس وقت کہا تھا جب ابھی بن رہا تھا، میں کہ ان کا کام یہی ہوگا، کھانا پینا اور جناب بس نمازیں گئیں، روزہ گیا، رب تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں ان میں سے آج آپ دیکھ لیں کتنا طبقہ ہے ان کا نمازیں پڑھتا ہے، کتنا طبقہ ان کا اللہ اللہ کرتا ہے، کتنا طبقہ ان کا جو جناب مدارس میں بیٹھ کے رب تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے جاتا ہے۔ بتائیں، کوئی اکا دکا بیچارہ جس کے گھر میں دین ہوتا ہے وہ بیچارہ چلا جاتا ہے دین پڑھنے کے لیے، وگرنہ ان میں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ شیطان نے کہا کہ شیطان کی خواہش تھی اس رات کے قریب جائیں اور بے لباس ہو جائیں۔ ہمارے علماء نے منع کیا تھا، میں کہ ان کے قریب نہ جانا۔ اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ کا کلام آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ حیران ہوں گے۔ اس نے کہا، علامہ اقبال رحمہ اللہ کا کلام پڑھ کے دیکھ لیں آپ نے، میں کہ یہ جو ساری کر رہی ہیں نا، ہیں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں یہ زن سے نازن بنا رہے ہیں، عورت کو عورت نہیں رہنے دیں گے، عورت کو عورت نہیں رہنے دیں گے۔ اور اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، حامدہ چمکی نہ تھی جب تک بیگانہ تھی، انگلش سے بیگانہ تھی، ہیں اب وہ ہے شمع محفل، پہلے چراغ خانہ تھی۔ انہوں نے کہا حامدہ پہلے گھر میں ہوتی تھی، گھر کا چراغ تھی، اتنی چمکی نہیں تھی جب تک اس نے انگریزی نہیں پڑھی تھی، اب انگریزی پڑھ رہی ہے، اب چمک رہی ہے۔ پہلے چراغ خانہ تھی، اب پوری محفل میں کھڑی ہو کے لوگوں کو خوش کر رہی ہے۔ یہی 14 اگست گزرے، 14 اگست کو سکول میں لڑکیوں نے ڈانس کیے ہیں، ہم نے بحثیت باپ، بحثیت بھائی، ہماری غیرت نہیں جاگی۔ کوئی بندہ کسی کو کہہ لے یار تیری بہن کی بیٹی کی تصویر میں نے لینی ہے تو فوراً جناب ڈانگیں اٹھا کے آ جائیں گے، ڈنڈے ماریں گے اس کے سر پر۔ لیکن سکول میں کالج میں پروفیسر کہے یار آپ کی بیٹی نے 1000 میں سے 990 نمبر لیے ہیں، انہوں نے کہا جی میری بیٹی کی تصویر لے کے پورے شہر میں لگا دیں۔
کمال ہو گئی آپ کا، کیا کرتے ہیں؟ اتنی تاخیر کیوں جی؟ تصویر لیں اور میری بیٹی کی لگا دیں، غیرت مری نہیں ہے ہماری یار۔ یہی قصور شہر جو ہے، قصور شہر، یہاں سے ایک سکھ ننگے سر گزرا تھا، مسلمانوں نے پکڑ کے اس کو وہ مارا، بھڑکس نکال دیا۔ اس نے کہا بغیرت تمہارے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے، ننگے سر آ گیا ہمارے علاقے میں، ہیں؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور آج عورتیں بے لباس ہوئی پھرتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے منع کیا تھا کہ یہ کالج یونیورسٹی انگریز کا نظام تعلیم یہ شجرہ ممنوع ہے، جیسے شیطان نے کہا تھا کہ یہ درخت کے قریب جائیں بے لباس ہو جائیں، اسی طرح ہمارے بزرگوں نے بھی یہ بھانپ لیا تھا، جیسے ہی ہماری لڑکیاں ماں بہنیں بیٹیاں ادھر جائیں گی بے لباس ہو جائیں گی۔ آج اندازہ لگائیں وہی لڑکی جو کالج یونیورسٹی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، پہلے برقعے میں ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کا تعلیمی لیول بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لباس کم ہوتا جاتا ہے یا نہیں؟ 5500 لڑکیوں کی ننگی ویڈیو ایک پروفیسر کے جناب موبائل سے نکل آئیں، بتائیں تو پھر یہ درخت یہ شجرہ ممنوع ہے یا نہیں؟ بے لباس کرنے والے ہیں یا نہیں؟ تو ہم سمجھائیں ان کو۔ پھر شیطان نے وہی کہا تھا کہ یہ یہاں جائیں بے لباس ہو جائیں، ہیں؟ اور آج شیطان نے ان کو وہاں لے جا کے، غیرت بھی کسی کو نہیں آتی یار، غیرت ایسی مری ہے ہماری، ہیں؟ بہنیں بیٹیاں جو ہے نا وہاں پہ ہاسٹلوں میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسلام تو اجازت نہیں دیتا اس بات کی، اسلام تو بہن بیٹی کو اس طرح گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دیتا، ہیں؟ حضرت آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں جی، حضور کی زوجہ ہیں، ان سے کسی نے کہا اماں پاک آپ بھی جائیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا رب نے مجھے ایک بار جانے کا حکم دیا تھا، وہ میں نے ادا کر لیا ہے، اب میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ میں گھر میں رہوں، یہ میرے رب کا مجھے حکم ہے اور میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ صحابی فرماتے ہیں قسم خدا کی اماں نے گھر سے باہر پاؤں نہیں نکالا، پھر اسی دن آپ باہر آئیں جس دن آپ فوت ہوئی تھی، آپ کا جنازہ باہر آیا تھا۔ اندازہ لگا مدینہ منورہ میں نا، مدینہ منورہ میں حضرت فرخ نام کے، حضرت فرخ ہیں جی، فرخ بھی لفظ آیا ان کے لیے، فروخ بھی آیا ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پہ گئے جی، جہاد پہ جاتے ہیں، 30 سال کے بعد جہاد سے واپس آتے ہیں، 30 سال کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں نوجوان جو ہے نا وہ بھاگا بھاگا آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا چل بھی باہر نکل تو۔ اس نے کہا بھی یہ میرا گھر ہے۔ اس نے کہا ایک بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں گھسے ہو، اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے، ہیں؟ عجیب معاملہ ہے آپ کا بھائی۔ پیچھے سے اماں بولی، انہوں نے کہا بیٹا یہ تیرے ابا ہیں، انہی کی وجہ سے 30 سال ہو گئے میں نے اس چار دیواری سے پاؤں باہر نہیں رکھا، 30 سال ہو گئے گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھا میں نے، 30 سال ہو گئے۔ ہیں جی، وہ خاموش ہو گئے، ملے اپنے ابا جی کو، وہاں سے چلے گئے، پچھلی رات کا وقت تھا، وہ چلے گئے مسجد شریف، مسجد نبوی میں، تو پیچھے تھوڑی دیر بعد ان کے ابا جی بھی گئے مسجد میں، دیکھا جناب کلاس لگی ہوئی ہے، ہاں جی بچے پڑھ رہے ہیں، حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے، ایک بندہ نوجوان بیٹھا، 30 سال عمر ہے، 29 سال، وہ بیٹھا پڑھا رہا ہے، آگے پڑھنے والوں میں امام مالک ہیں، امام مالک پڑھنے والوں میں ہیں جی۔ حضرت سیدنا فروخ جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ کیونکہ وہ بھی 30 سال بعد آئے تھے، ان کو جاننے والے بھی بوڑھے ہو گئے تھے، اب 30 سال کے بعد بندہ کیسے پہچانے کہ یہ کون ہے؟ اب انہوں نے پوچھا یار یہ کون ہے جو پڑھا رہا ہے حدیث؟ انہوں نے کہا یہ حضرت فروخ تھے، وہ جہاد پہ گئے ہوئے تھے، 30 سال ہو گئے واپس ہی نہیں آئے، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا جب ماں ایسی ہو نا، ہیں پھر جا کے بچہ امام مالک کا استاد بنتا ہے، ہاں پھر جا کے غیرت والے جو ہے نا وہ گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، وگرنہ سارے ناچنے ٹاپنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ قسم خدا کی قوم کی غیرت کا لیول ہی ختم کر دیا انہوں نے، غیرت مر گئی ہے اندر سے ہمارے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ، یار اتنا بھی بندہ بھوکا ہوتا ہے روٹی کی خاطر اپنی عزت بیچ دے بندہ یار، ہیں؟ کتیا ہوتی نا کتیا، ہیں بندے کتی کو باندھ کے رکھتے ہیں، کتیا کو، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اور کتا اس کے قریب آ جائے تو اس کی نسل آگے خراب ہو جائے۔ میں نے کہا کتی کی اتنی احتیاط ہے یار، بیٹی کا کوئی احتیاط کیوں نہیں؟ نمبروں کی خاطر جناب بیٹیاں جناب ننگی ہوتی پھرتی ہیں، بے لباس ہوتی پھرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، فرمایا کہ انہوں نے جب درخت کو چکھ لیا تو ان کے جسم کی پوشیدہ جگہیں ظاہر ہو گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور انہیں دونوں جو ہیں وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ بھئی ذہن میں رہے یہ قرآن کریم جو قصہ بیان کر رہا ہے نا، یہ کوئی تاریخ بیان نہیں کر رہا، یہ عبرت کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں اور عمل کریں اس پر۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟
نہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے پڑھتے ہیں، بس ٹھیک ہے جو آدم علیہ السلام کا ایسا ہوا تھا، بھئی وہ ہوا تھا، آج دیکھ آج کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ۔ قرآن کریم ہر دور کے لیے اگر رہنمائی کا سامان کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس دور میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، اسی کی رہنمائی کرے گا، کوئی نہ کوئی فساد ہے، اسی کی اصلاح کی کوشش کرے گا قرآن۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ پورا قرآن جو ہے نا قسم خدا کی اس وقت جتنے بھی قرآن کریم میں حکامات آئے ہیں، جتنے بھی واقعات آئے ہیں، جتنے بھی عبر بیان ہوئے ہیں، سارے کے سارے آج پوری دنیا کے اندر وہ کام پائے جا رہے ہیں۔ تبھی تو قرآن ہر دور کے لیے جناب رہنمائی کا پیغام دیتا ہے، ہر دور کے لیے رہنمائی ہے، رہنمائی کا سامان ہے قرآن کریم کے اندر۔ تو جتنے اعمال اس وقت تھے نا پچھلے امتوں میں، وہ سارے کے سارے آج پائے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں کہ تم لوگ، یہ حضور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، میں تم لوگ کافروں کے اس طرح شانہ بشانہ چلو گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے جوتا دوسرے جوتے سے چھوٹا بڑا تو نہیں ہونا ہوتا، پاؤں دونوں کے برابر ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام حزب النال بالنال، ایسے یہود و نصارہ کے برابر ہو جاؤ گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں جب وہ بے لباس ہوئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اس وقت ان کے رب نے، ان دونوں کے رب نے انہیں کہا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے؟ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹا، عتاب فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہیں جی جب اس نے قسمیں کھائیں تو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، یہی بات بھول گئے کہ شیطان جو ہے وہ دشمن ہے ہمارا، یہی بات بھولے تھے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فناسیہ لہو، وہ بھول گئے ہیں، یہی بات بھولے تھے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جی دیکھیں اب حضرت آدم میں، انسان میں اور شیطان میں کیا فرق ہے وہ ملاحظہ کریں۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا، آگے سے اکڑ گیا۔ گناہ ہو بندہ اکڑ جائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تین ہی طرح کی مخلوق ہے نا، انسان ہے، شیطان ہے اور فرشتے ہیں۔ فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، انسان سے اور جنوں سے ہو سکتا ہے۔ جن شیطان جو ہے وہ گناہ کر کے اکڑ جاتا ہے، اور انسان جو ہے اس سے گناہ ہو جائے، بھول ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتا ہے۔ ہاں جی یہ شیطان کا مزاج آپ نے پہلے پڑھ لیا، اب یہ انسان کا مزاج پڑھیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو میں رب تبارک و تعالیٰ نے قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں اکٹھے ہی بولے اے ہمارے رب ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، مولا مہربانی کر، ہم نے زیادتی کی اپنے آپ پر۔ ہیں جی وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، الہاؤ زاری دیکھیں جی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، مولا اگر تو نے نہ بخشا ہمیں اور تو نے رحم نہ کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مولا تو مہربانی فرما، کرم فرما، ہمارے حال برہم فرما، ہمارا یہ معاملہ جو ہے وہ سارا معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمہ وقت توبہ کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی